درس تھا اس چیز کا، نماز کا۔ نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے ہم نے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ میرا سوال ہے، میں اصل میں درس کم دیتا ہوں، سوال زیادہ کرتا ہوں۔ سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو مسلمان بیٹھے ہیں ان کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ میرے پہ بھی سوال کرو، میں آپ پہ سوال کروں۔ دین سیکھنے اور سکھانے کا نام، یہ نہیں کہ میں ہی آپ کو بتاؤں، کچھ آپ کے پاس ہوگا وہ مجھے آپ بتائیں گے۔ اب میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ کہاں سے؟ طہارت۔ طہارت سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ اب ہم نے واش روم میں جانا ہے، طہارت کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ سوال ہے جس کو پاکی کے لیے جانا ہے، نیت کے لیے جانا، طہارت کے لیے۔ طہارت اور پاکی ایک چیز ہوگی نا، اس کے لیے ہم نے واش روم میں جانا ہے، لیٹرین میں۔ ہاں جی، الٹا پاؤں اندر جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب واش روم میں جانا کسی بھی مقصد کے لیے، غسل کے لیے بھی جانا، تو الٹا پاؤں اندر جائے گا۔ اس کی دعائیں بھی ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بائی ریٹن دوں گا، میں لکھ رہا ہوں سب کچھ۔ الٹا پاؤں اندر جائے گا، پھر ہم وہاں طہارت کریں گے۔ جب باہر آئیں گے تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے۔ یہ عادتیں پختہ کرنی ہیں، یہ ہمارا دین ہے اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ واش روم میں جائیں گے، سیدھا پاؤں رکھیں گے، الٹا باہر نکالیں گے، مقصد ہمارا پورا ہو گیا نا؟ لیکن دین پورا نہیں ہوا۔ اگر دین کے طریقے سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، ہمارے نبی اور ہمارا اللہ ہم پہ راضی بھی ہوں گے۔ بہترین تو یہ ہے کہ ہم ایسے کریں جس سے اللہ کے حضور راضی ہو جائیں۔ واش روم میں جانا ہے تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ الٹا۔ جب فارغ ہو کے باہر نکلنا ہے تو کون سا قدم آئے گا؟ سیدھا۔ پھر ہم نے ٹوٹی کے اوپر بیٹھنا ہے وضو کے لیے۔ اگر پیشاب کیا تو صابن سے ایک بار ہاتھ دھوئے گا۔ اس وقت صابن نہیں تھے حضور کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ ایسے مٹی پہ ملے، ہاتھ دھوئے، ملے تو پانی سے دھو لیے۔ یہ اس دور کی بات کرتا ہے، آج وہ دور نہیں۔ جب پخانہ کرے گا تو ہاتھ 2 دفعہ صابن سے 2 دفعہ دھوئے گا۔ سنت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر صابن نہیں تو پھر مٹی استعمال ہوگی، مٹی پاک کرتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے آگے؟ جی، آپ ٹوٹی میں جائیں گے تو بایاں پیر رکھیں گے پہلے، بایاں پیر رکھیں گے بعد۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہاں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ہاتھ دھو لیے، اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ اس سے آگے پھر سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاں جی، ہاتھ دھل گئے، اس کے بعد کلی کریں گے؟ نہیں، اس کے بعد مسواک ہوگی۔ حضور نے اپنی حیات میں مسواک کو ترک نہیں کیا۔ سائیں حضور جنہوں کی یہ بنیاد رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک دانت حضور کا تھا، ایک دانت کو بھی مسواک کرتے تھے، میں نے دیکھے ہیں۔ مسواک بھی ہماری جیب میں ہونی چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کا بھی اجر الگ ہے۔ ہم نے مسواک کی 3 بار، ایک بار نہیں 3 دفعہ مسواک کی، پھر
کلی کی حلق تک پانی پہنچایا. حلق ہمارا یہ ہے، غرارہ کیا. اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں ہوگا، کہیں حلق کے اندر پانی نہ چلا جائے. اگر روزہ نہیں تو غرارہ ہوگا. پھر ناک 3 بار، ناک میں پانی ڈالا اور پانی کہاں تک جائے گا؟ یہ ہماری جہاں تک نرم ہے، اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنے کا حکم ہے. پھر چہرہ 3 بار. اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال ہے ساتھ، یہ بھی ضروری ہے، داڑھی کا خلال ساتھ ہے. پھر پانی چولو میں لے کے داڑھی کو نیچے سے پورا پانی پہنچانا ہے. یہ مسام جو ہے ان کو پانی پہنچانا ہے. سر کے یہ بال، یہ کانوں کی لو، نیچے یہ چیز، یہ ساری تر ہونی چاہیے، پورا منہ جو ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پہلے سیدھا ہاتھ کونی تک اتنا، کوئی بال خشک نہیں رہنا چاہیے، ایسے تر کرنا. 3 بار یہ کیا، 3 بار یہ کیا، پھر مسا کر لیا. یہ 3 انگلیاں جوڑ لی، یہ آدھے سر تک. پھر یہاں سے ہتھیلی آ گئی، یہ 2 رہ گئے، ایسے ہی ہے نا. یہ کان کے اندر پوری پھر گئی. پھر یہ انگوٹھا باہر سے آ، ہمارا مسا مکمل ہو گیا. پھر الٹا پاؤں، پھر سیدھا پاؤں، سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں، اور پھر ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یہ بھی ضروری ہے. اب ہم تیار ہو گئے اس کے لیے، نماز کے لیے. سمجھ آ گئی سب کو؟ کوئی سوال ہے تو کر لیں، اس بارے میں کوئی سوال ہے ذہن میں تو کر لیں، اس کا جواب دیں. کوئی نہیں جی؟ وضو کی نیت لازمی ہے. وضو بسم اللہ سے شروع ہوگا. جب ہاتھ دھوئیں گے تو بسم اللہ پڑھیں. اس کی دعائیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں ریٹن لکھ رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا میں لکھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ہر چیز دوں گا. واش روم میں جانے کی دعا، آنے کی دعا، وضو کی ساری دعائیں. نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں. جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، وہاں بھی دعا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، وہاں بھی حضور نے دعا پڑھی ہے. یہ انشاءاللہ ساری جو ریٹن لکھوں گا اس کے اندر دوں گا ہر چیز. میرے سائن پڑھتے تھے، آپ کے سائن کیا مجھے نہیں پتا، میرے پڑھتے تھے، میں پڑھتا ہوں. اچھا، اب نماز ہو گئی تیار. دوپہر میں نے کچھ آدمیوں کو بتایا تھا، کچھ اب نئے آ گئے. جن کو بتایا تھا وہ نہیں بولیں گے، جو دوپہر زور میں تھے. جو نئے ہیں وہ جواب دیں گے. نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم مسلے پہ آ گئے، نماز شروع کرنی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ نہیں. ہاں جی، ثنا سے نہیں. ہاں جی، نیت سے نہیں. آپ نے بتا دیا، آپ نے نہیں بتایا. نماز پاؤں سے شروع ہوتی، سب سے پہلے پاؤں رکھتے ہیں آپ، ہے ایسا کہ نہیں؟ نماز میں سب سے پہلے مسلے پہ پاؤں آتا کہ نہیں آتا؟ پاؤں سے نماز شروع ہوتی ہے. حکم یہ ہے کہ پورے کا پورا وجود قبلے کی طرف ہو. آج اکثر نمازی پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرتے، نہ امام کرتے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ بالکل ہے. پاؤں ایسے رکھتے ہیں، ایڑی کا وقفہ کم، پنجے کا وقفہ زیادہ. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ قبلے سے پھر گیا. نماز میں نقص آ گیا.
پنجے کا وقفہ اور ایڑی کا وقفہ برابر ہونا چاہیے، پھر ہماری انگلیاں پاؤں قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ جب پاؤں قبلہ رخ ہو گئے تو وجود سارا ہی قبلہ رخ ہو گئے، کوئی فرق رہے گا نہیں۔ جو باتیں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، نہ کوئی پیر بتائے گا، نہ کوئی مولوی، نہ عالم، یہ نہیں بتاتے ہیں۔ اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لچھے دار تقریریں۔ اصل دین جو ہے ہم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ پاؤں کا رخ قبلہ رخ ہوگا، ایڑی اور پنجے کا وقفہ برابر ہوگا تو قبلہ رخ چلا جائے گا۔ اب ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور نیت باندھنی ہے۔ کون کھڑا ہوگا یہاں؟ کوئی آ جائے، آپ میں سے کوئی آ جائے۔ آپ نیت باندھیں، کیسے باندھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے نیت باندھیں، منہ ادھر اٹھانا ہے تاکہ سارے دیکھیں گے۔ چار تکبیر نیت بسم اللہ الرحمن نہیں، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ یہ کعبے کی طرف جو ہے کان کی لو تک ہاتھ جائے گا اور پھر ہاتھ باندھے گا ایسے۔ بیٹھ جائیں۔ اب مجھے دیکھنا، اللہ اکبر۔ ہاتھ سیدھے کہ ٹیڑھے؟ سیدھے سیدھے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، بالکل یہ چیز جو ہماری یہاں آنی چاہیے، ایسے قبلہ رخ۔ پنجہ اور ہتھیلی یہ قبلے کو ایسے سیدھی ہونی چاہیے۔ نیت پڑھی اور اللہ اکبر کہا، ہاتھ بالکل قبلہ رخ کر دیے، باندھ لیے، تین انگلی اوپر، انگوٹھا چھوٹی انگلی نیچے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ کوئی ہاتھ کھینچے تو یہ کھلے نہیں، اتنے زور سے پکڑنی ہے۔ اہل سنت واجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ناف کے اوپر ہاتھ ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے سائیں ناف پہ نہیں، یہاں ہاتھ ہوتے تھے۔ قرآن میں ہے، دیکھو کچھ سنا، ناف سے اوپر قرآن میں لکھا، سائیں یہاں باندھتے تھے۔ اہل سنت واجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناف کے اوپر، لیکن سائیں قرآن کے اوپر۔ یہ فرق بتا رہا ہوں آپ کو سارا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، فقہ پہ چلو تو ناف پہ آئیں گے، اوپر کرو تھوڑے سے تو قرآن کا حکم پورا ہوگا۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ناف پہ اوپر ہاتھ آ گئے، اب ہم نے سنا پڑھی، پھر پڑھی الشیف، پھر ساتھ کوئی صورت ملائی۔ اب یہیں پہ رک جاؤں گا، آپ کا ٹائم کوئی ایسا تو نہیں جلدی جانے والا؟ ہاں، میں ٹائم زیادہ لے لوں، کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لینے والی بات۔ ہم سیکھنے کے لیے آئے آپ سے۔ الحمشیف کون پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ سارے پڑھ سکتے ہیں نا؟ ایک الحمشیف پڑھے، ایک اس کا ترجمہ کرے، میں درمیان میں حصہ دے دوں۔ آپ الحمشیف پڑھیں گے، بیٹھے بیٹھے ایک آیت، ترجمہ کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کریں گے؟ چلیں جی، ٹھیک ہو۔ آگے الحمدللہ رب العالمین کون ہے؟ تمام عالموں کا رب۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟
عالموں کے رب کے لیے، تمام عالموں کا، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں۔ اب یہاں کسی کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں، فقط ایک اللہ واحد۔ یہاں کیا ثابت ہو گیا کہ وہ واحد ہے، وحدانیت کا مالک ہے۔ اب ہمارا ذہن نماز میں کہاں ہوگا؟ اس کی وحدانیت کے اوپر، کہ فقط اللہ ہی ہے، باقی ہر چیز ختم ہے۔ ہم نماز میں ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی زمین، نہ آسمان، نہ کوئی کاروبار، کچھ نہیں، فقط ایک نماز ہے۔ وہ کس کی ہے؟ اللہ کی، جو واحد ہے۔ آگے ہے بولو، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اب رب العالمین، تمام جہانوں کا عالم کا مالک کون ہے؟ جو بہت ہی مہربان اور انتہا کا رحم کرنے والا۔ کس چیز پہ مہربان ہے؟ کس چیز پہ رحم کرتا ہے؟ اب سوال تو یہ ہے نا جی۔ اگلی ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اب یہ سوال نہیں، اللہ نہیں ہے، رحمان اور رحیم، اس نے پہلے بیان دے دیا۔ اگر اللہ ہوگا تو میدان تل جائے گا، ہمارے پڑھ لے کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ پہلے اس نے اپنی صفت بتا دی، رحمان اور رحیم، وہ مہربانی کرے گا، رحم کرے گا، پھر قیامت کے میدان میں آئے گا، قیامت کا مالک پھر ہوگا، اور اس کی مہربانی سے ہی ہماری بخشش ہوگی، اس کے رحم سے ہی ہماری بخشش ہوگی۔ ادروائز ہمارے اعمال نہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب جہاں فیصلہ کریں گے ہم اس کی بندگی کیا کرتے ہیں، کیا جیسا اس نے حکم دیا ویسی بندگی ہے ہماری؟ نہیں۔ ہم اس سے طلب کرتے ہیں، کس چیز کی طلب کریں گے؟ ہاں جی، دعا مانگی تھی ہمیں سیدھا راستے پہ، نہیں، بندگی کی مدد طلب کریں گے کہ ہمیں بندگی کا طریقہ عطا فرما، بندگی کی توفیق، بندگی کا طریقہ عطا فرما اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بندگی کیسی؟ خالص، کہ ہم اسی کے ہو کر اس کی بندگی کریں۔ اگلی آیت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بندگی کرے گا، اس کی مدد مانگے گا، پھر وہ سیدھا راستہ دے گا۔ اگلی آیت، علیہم، رستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، اللہ کے دوست، جنہیں اللہ نے کہہ دیا میرے دوست، ان کا رستہ۔ اب یہ رستہ ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ قرآن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، حدیث مبارکہ سے یہ نہیں مل سکتا۔ حضور کو سکھایا جبریل امین علیہ السلام نے، ایسے ہی ہے نا؟ حضور کو کس نے سکھا دیا؟ جبریل علیہ السلام نے۔
اصحابہ نے کس سے سیکھا؟ حضور سے. ایسے ہی رستہ برستہ تابی تبا تعبین پھر ائمہ کرام اولیاء اللہ چلتا ہم تک آ گئے. اب تلاش کریں گے اس کی جو انعمتا والا ہے، اب اس کی تلاش ہوگی. جب وہ ہمارے سامنے آ گیا پھر ہم اس کی پیروی کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اس کی نماز کی ادا کو ہم اپنی نقل میں لے کے آئیں گے. جب اس کی نقل اتاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم انعمتا والوں میں ہوں گے. پھر اس کی صحبت اختیار کریں گے. جب اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، پھر ہم کیا ہوں گے؟ انعمتا والے خود ہوں گے. میرے سائیں فرماتے تھے جھوٹ موٹ کر سو سچ مچ ہو، سچ مچ کرتا برلا ہو. سمجھ آ رہی میری بات؟ بالکل. جھوٹ موٹ کرے گا تو ایک دن سچا ہو جائے گا. سچ تو کوئی کرتا، سب نہیں. جو سچ کرتا اس کی نقل اتار. جب تم نقل میں کامیاب ہو گیا پھر تو سچوں میں شامل ہو گیا. اے انعمتا والے. اگلی آیت جی. نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہو گیا. وہ کون لوگ؟ کافرین، جھوٹے مسلمان، جھوٹا منافق، فاسق، ان لوگوں کا رستہ نہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ آج بتایا تھا مسلمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل بتایا تھا. 3. یا یہ مومن ہوگا یا فاسق یا منافق. منافق بالکل رد گیا. منافق کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. فاسق لٹکا دیا گیا. شان کس کی بنی؟ مومن کی. مومن کی شان ہے اور مومن ہی جنت میں جائے گا. منافق کے لیے جنت نہیں. بین لگا دیا گیا. میں نے کل بتایا میں مسجد زراعت جو بنائی تھی منافقین نے، حضور نے پھر اس کو گرا دیا. وہاں کوڑا پھینکا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے. منافقین کی مسجد بھی قبول اللہ نے نہیں کی تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کیفیت سے ہم نماز ادا کریں تو ہم کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے. یہ تو ہمارا قیام تھا. ایسے ہی ہے. اب رکوع میں چل گئے، پھر اس کی ہم نے ثنا شروع کر دی. ثنا ہی ہے نا اس کی ثنا ہو گئی. پھر ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے. یہاں حکم ہے کہ کمر سیدھی. اللہ، یہ دیکھیں، یہ رکوع میں میرے بازو بالکل سیدھے ہیں، میرے گوڈوں کے اوپر پورا میرا وزن ہے. میری گردن، میری سار اور کمر برابر ہے کہ نہیں؟ یہاں حکم آتا ہے کہ کمر کے اوپر پیالہ رکھ دیا جائے تو نیچے نہ گرے. اتنی سیدھی ہونی چاہیے، بالکل برابر وہ ہوگی. ایسے کہ آپ کے گوڈے سیدھے ہوں گے، ہاتھ گوڈوں پہ پورا وزن دیں گے، کمر اور سر برابر ہو جائے گا. رکوع اس کیفیت سے ہوگا. پھر قیام میں کھڑا ہوا ایسے، یہاں گیا اور سجدے میں چلا گیا. اس کا رکوع اور قیام نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی کم از کم سیدھی ہو.
پھر یہ سجدے میں جائے. ایسے ہی سجدے کا درمیان ہے. یہ بیٹھا ہے سجدے میں گیا پھر اٹھا پھر وہیں سے پھر سجدے میں چلا گیا. اس کا سجدہ نہیں ہوگا. وہاں بھی یہ ہے کہ اگر سجدے سے اٹھا تو یہ سیدھا بیٹھے, اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو, پھر دوسرے سجدے میں جائے. یہ نماز کی کیفیت ہوگی. التحیات میں بیٹھ گیا, اپنے گوڈوں کے اوپر. ہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں نماز کی ادائیگی. اب کیسے مجھے دیکھو گے؟ میں جب سجدہ دیتا ہوں سارے کیسے دیکھو گے؟ نہیں میں دیتا ہوں نا, آپ دیکھو کیسے دیکھو گے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. چلو بچے بیٹھے رہے, بیٹھ کے دیکھ لیں, بڑے پیچھے سے کھڑے ہو جائیں, اگلے بیٹھے رہے پیچھے سے کھڑے ہو جائیں. سائڈ سائڈ میں اب طریقہ بتانے لگا ہوں, سارے دیکھ لیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. رکوع آ گیا, پاؤں دیکھو میرے بالکل سیدھے ہیں, قبلہ رخ ہے. قیام آ گیا. اب میں نے سجدے میں جانا. پہلے کیا ہوگا؟ گوڈے زمین پہ آئیں گے, ہاتھ نہیں آئیں گے, پھر ہاتھ آئیں گے, پھر ناک آئے گا, پھر ماتھا آئے گا. اب میں نے اٹھنا ہے, پہلے ماتھا اٹھے گا, پھر ناک اٹھے گا, پھر ہاتھ اٹھیں گے, پھر گوڈے اٹھیں گے, پھر اوپر اٹھ جائے گا. اگر تکلیف ہے تو آپ ہاتھ نیچے لگا سکتے ہو, عذر ہوگا. بیٹھ جاؤ, یہ عذر ہوگا. تکلیف ہے, آپ کے گوڈے وزن نہیں لیتے, تو پھر ہاتھ پہ وزن دے کے اٹھ سکتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عذر. مجبوری ہے, وہ معاف ہے. سجدے میں ایسے ہی جانا, اور پھر جیسے جیسے رکوع میں وجود نیچے لگے گا ویسے ویسے اوپر بھی اٹھے گا. اور سوال کو ایک کتاب سے یہ پڑھا تھا کہ بعض سجدے میں صرف یہ فون لگتی ہے اور اٹھ جاتے ہیں, اتنی ہڈی نہیں لگے گی تو یہ اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا. ناک, میں ناک کہہ رہا ہوں نا, ہاں ناک کہہ رہا ہوں نا, ناک پورا لگے گا نیچے. جب متھا لگ گیا تو ناک خود بخود لگ جائے گا. جب متھا نہیں لگے گا تو پھر یہ لگے گا. دوسرا سر یہ جی جب سجدے میں جاتے ہیں نا, ہاں جی, یہ جو ہاتھ اور دونوں انگلیاں قدرتی طور پر ایسے کھلی ہونی چاہیے, اور ہاتھ کانوں کے لوگ کے برابر ایسے ہونے چاہیے. گھڑکرے ایسے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. گھڑکرے ایسے کر لیتے ہیں, یہ دیکھو, کوئی ایسے کر لیتا ہے, کوئی پیچھے کر لیتا ہے. یہ چار انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے ہاں جی, سجدے میں بھی. یہ میں سجدہ کرتا ہوں پھر دیکھ لینا, تھوڑا سا پیچھے ہٹنا بیٹا. یہ دیکھیں میرا ناک انگوٹھوں کے درمیان ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے. میری انگلیاں قبلے کو ہیں. یہ سجدہ ایسے ہوگا. یہ زیادہ تر جو لوگ ایسے سجدہ اور یوں بتا تھا, یوں پڑھا تھا کہ اگر کان سے پانی کا قطرہ گرے تو آپ کے انگوٹھے پہ گرے, یعنی اس حالت میں آپ دیکھیں نا, میں وہ چیز ہے نا, کان کے لوگ کے برابر ہونے پانی. ہاں. وہی آگے پیچھے کی ساری وہ پھر ختم ہوتے ہیں. دلیل آدمی کان سے جو قطرہ طریقہ نماز جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا, میں نے اپنے پیشوا سے سیکھا. حضور سائیں علیہ رحم, آپ فرضوں کے بعد نماز پڑھتے, ہم دور بیٹھ کے دیکھتے تھے. پھر جیسے آپ ادا کرتے ہم وہی نقل اتارتے, اور وہ نقل پختہ ہو گئی. آج ہم سائیں بن گئے. حضور کا فرمان جھوٹ موٹ کر سچ مچ ہو, سچ مچ کرتا برلا کو. حقیقت ہے, اس میں کچھ بھی غلط نہیں. جب سجدہ کیا جاتا ہے تو کون یہ کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کون یہ بالکل, اگر تو جماعت میں ہے تو پھر تنگ ہوگی. اگر جماعت نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, تو بکری کا بچہ, بھیڑ کا بکری کا بچہ آپ کی ٹانگوں سے گزرے,
ادھر سے گزر کے ادھر سے ایسے گزر جائے، اتنی کھلی ہونی چاہیے. لیکن جی ہم نے سنا ایک